بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیشن گوئی نمبر 1۔ بخاری شریف میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وصال کے وقت حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو اپنے وصال کی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے سب سے پہلے آپ سے جنت میں پہنچنے کی اور ملنے کی بشارت دی۔ پیشن گوئی نمبر 2۔ مسند امام احمد میں ہے کہ بیت المقدس اسلام کا دوسرا قبلہ ہے اور اس کی تولیت یعنی کہ انتظام، انصرام اور اہتمام امت محمدیہ کا حق ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تولیت کی بشارت دی جو کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں پوری ہوئی۔ پیشن گوئی نمبر 3۔ ترمذی شریف میں ہے کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں مسکراتے ہوئے بیدار ہوئے اور فرمایا، اس وقت خواب میں میری امت کے کچھ لوگ تخت شاہی پر بادشاہوں کی طرح بیٹھے ہوئے دکھائے گئے۔ یہ بحر اخضر میں جہاد کے لیے اپنے جہاز ڈالیں گے۔ یہ بشارت سب سے پہلے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے عہد میں پوری ہوئی اور دمشق کی سرزمین پر اسلام میں سب سے پہلے تخت شاہی بچھایا گیا۔ دمشق کا شہزادہ اپنی سپہ سالاری میں مسلمانوں کا پہلا لشکر لے کر بحر اخضر میں جہازوں کے بیڑے ڈالتا ہے اور دریا عبور کر کے قسطنطنیہ فتح کرتا ہے، جس کی بشارت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی۔ پیشن گوئی نمبر 4۔ بخاری شریف میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر میں کفار کے مقتولین کی قتل گاہ کی اطلاع دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جگہ بتائی دشمن اسی جگہ پر قتل ہوئے۔ پیشن گوئی نمبر 5۔ بخاری شریف میں ہے کہ غزوہ خندق کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج کے بعد قریش ہم پر حملہ آور نہیں ہوں گے بلکہ ہم ہی ان پر غالب ہوں گے۔ پیشن گوئی نمبر 6۔ صحیحین میں ہے کہ خیبر میں یہود کے کئی مضبوط قلعے تھے۔ ہر روز مسلمان مجاہدین زور آزمائی کر کے واپس لوٹ آتے لیکن خیبر فتح نہیں ہو رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل میں جھنڈا ایسے شخص کو دوں گا جس کے ہاتھ پر اللہ فتح دیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو جھنڈا عطا فرمایا اور اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھ پر فتح عطا فرمائی۔ پیشن گوئی نمبر 7۔ زرقانی میں ہے کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ حجۃ الوداع میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمرکابی میں مکہ معظمہ گئے۔ وہاں جا کر وہ اس قدر سخت بیمار ہوئے کہ ان کو اپنی زندگی کی امید نہ رہی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے تو ان کا اضطراب دیکھ کر ان کو تسلی دی اور ان کے حق میں دعا کی اور فرمایا کہ اگر خدا نے چاہا تو ابھی نہیں مرو گے، اگر خلوص سے کام کرو گے تو تمہیں عظیم درجہ ملے گا، بہت سارے لوگوں کو تم سے فائدہ پہنچے گا اور بہت سو کو نقصان پہنچے گا۔ یہ حضرت سعد رضی اللہ عنہ کے لیے عجم کی فتوحات کی پیشن گوئی تھی۔ چنانچہ حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے سپہ سالار بن کر کسریٰ کا تاج و تخت حاصل کیا جس کی وجہ سے مسلمانوں کو بہت فائدہ پہنچا جبکہ مجوسیوں کو نقصان پہنچا۔ پیشن گوئی نمبر 8۔ صحیحین میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خلفائے راشدین کی بشارت دی اور خلافت راشدہ کی مدت بھی بتا دی۔ چنانچہ ارشاد فرمایا، خلافت میرے بعد 30 سال ہوگی، پھر بادشاہی ہو جائے گی، اور یہ 30 سال کی مدت حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خلافت پر تمام ہوئی۔ پیشن گوئی نمبر 9۔ مسند احمد میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے حق میں فرمایا کہ یہ شخص فتنے کا قفل ہے یعنی تالا ہے، یعنی جب تک عمر رضی اللہ عنہ زندہ رہیں گے فتنہ بھی مقید رہے گا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے وقت تک مسلمانوں میں کوئی فتنہ اور فساد رونما نہیں ہوا۔ جب وہ شہید ہو گئے تو فتنہ فساد شروع ہو گیا۔ پیشن گوئی نمبر 10۔ صحیح بخاری میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان اور حضرت علی رضی اللہ عنہما کی شہادت کی خبر دی۔ چنانچہ حضرت عثمان
رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شہادت واقع ہو گئی۔ پیشن گوئی نمبر 11، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخری زمانے میں عورتیں تجارت میں مردوں کا ہاتھ بٹایا کریں گی، جو کہ آج کل واضح ہو گیا ہے۔ پیشن گوئی نمبر 12، حفص بن عاصم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان قریب دریائے فرات سونے کے ایک خزانے کو ظاہر کر دے گا، جو شخص وہاں موجود ہو تو وہ اس میں سے کچھ بھی نہ لے۔ پیشن گوئی نمبر 13، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا گیا کہ جب آپ مشرق کا رخ کیے ہوئے فرما رہے تھے، سنو فتنہ یہاں ہوگا، سنو یہاں ہوگا جہاں سے شیطان کا سینگ نمودار ہوتا ہے۔ پیشن گوئی نمبر 14، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا گیا کہ قیامت آئے گی تو رومی یعنی عیسائی لوگوں میں سب سے زیادہ ہوں گے۔ پیشن گوئی نمبر 15، ابو داؤد اور بہیقی میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان قریب قومیں تم پر حملہ کرنے کے لیے ایک دوسرے کو اس طرح پکاریں گی جس طرح کھانے والے کھانے کے پیالے پر گرتے ہیں۔ حاضرین میں سے ایک نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہ اس لیے کہ اس زمانے میں ہم مسلمانوں کی تعداد کم ہو جائے گی؟ فرمایا، نہیں، تمہاری تعداد ان دنوں زیادہ ہوگی، لیکن تم ایسے ہو جاؤ گے جیسے سیلاب کی سطح پر خس و خاشاک ہوتے ہیں کہ سیلاب ان کو بہا لے جائے گا۔ اللہ تعالیٰ تمہارے دشمنوں کے دلوں سے تمہارا رعب دور کر دے گا اور تمہارے دلوں میں کمزوری ڈال دے گا۔ کسی نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کمزوری کیا ہوگی؟ فرمایا، دنیا اور فوائد دنیا کی محبت اور موت کا بزدلانہ خوف۔